بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے جی کمرشل اینڈ اسلامک بینک کے بارے میں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بینک انٹرسٹ ہے یہ تینوں مذاہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں اور اسلام میں مکمل طور پہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ قرآن میں آیت آتی ہے وہ بڑی سخت ہے کہ جو اس کو سود کو چھوڑتا ہے، جو نہیں چھوڑے گا اس کی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس کے ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی بتاتا چلوں کہ احادیث بھی ہیں کئی ایک اس کے بارے میں، اللہ کی اور بھی آیات کئی ایک ہیں، لیکن جو سمری ہے اس کی یہ ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، اس پہ گواہی دینے والا اور لکھنے والا، یہ چاروں ایک ہی گناہ میں آتے ہیں، اور اس کی مطلب ہے اس طرح اتنی کبھی قسم کی مطلب مثال کو دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جو اس طرح بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے تو جیسے کوئی بندہ اپنی والدہ کے ساتھ کوئی ناجائز بدکاری کر رہا ہو۔ تو یہ میرے خیال میں سارے میرے دوست جو بینک کی جاب کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، رزق حرام ہی کھلا رہے ہیں نا، اگر آپ قرآن کی آیت کے مطابق اس کو دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا یہ توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے، کیونکہ اب جو کیا ہے حکومت نے اسٹیٹ بینک کی مدد سے اور آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے اشاروں پہ، ان کی ہدایات پہ جو عمل کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہر برانچ کو دو ٹوٹے کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، ایک اسلامی کر دیا، ایک ان اسلامی کر دیا، اور اسلامی کے بعد بڑے بڑے علماء کے فتوے شتوے لگا دیے جو تعویل و جواز اور رخصت اور باقی چیزوں میں تصورات میں مبنی ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں آپ کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ آپ کی زندگی مطلب ہے میں بھی حرام کھا رہے ہیں، پھر آخر میں جا کے اس کا جواب دینا ہے، تو یہ کوئی اچھی مطلب ہے چیز نہیں ہوگی۔ پوری دنیا میں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بقول کہ پوری دنیا میں کسی جگہ پیور اسلامی بینک نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معیشت از ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام انٹرسٹ بیس جو اکانومی ہے۔ ایک پروفیسر صاحب ان کی شاید ویڈیو کئی دفعہ کسی وقت میں یہ یہاں پہ اس کا دکھاؤں گا، ایک ٹریلر ٹائپ ہی، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی بینکنگ ایک فراڈ ہے۔ یہ ضیاء الحق صاحب نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، ان کو بڑا شوق تھا اس کو انٹرسٹ فری بینکنگ کرنے کا، اور تقی عثمانی صاحب ان کے قابو آ گئے، ان کو پریشر ڈالا، پھر انہوں نے ساری طویل نکال کے کہ ہم ایسٹ دیتے ہیں، ہم اس پہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میزان اسلامی بینک کے بارے میں کافی کچھ کہہ چکا ہوں، اس کے علاوہ میں اس کے بعد پھر کسی وقت رپورٹ کر دوں گا، اس کا تجزیہ کر دوں گا، کیونکہ یہ نام ان کا اسلامی ہے، باقی ان کے کام جو ہے کوئی اسلام والے نہیں ہیں، اس میں اسلامی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکس نے یہ جو سارا دھندا کیا ہے یہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سمجھ لیں پوری قوم یہ سمجھیے کہ یہ اسلامائز ہو گیا سارا، اور اس کو کھانا پینا شروع کر دیا، یہ سمجھ کہ یہ بالکل جائز ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، بالکل غلط رائے ہے۔ میں پچھلے 7 سال سے میزان اسلامی بینک کے متعلق یا اسلامی بینکوں کے متعلق لکھ رہا ہوں، فیس بک کے اوپر، باقی جگہوں پہ، لیکن ان کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے کسی کورٹ میں لے جا کے خطا کی کا دعویٰ کریں کہ یہ غلط بات کریں، یہ اسلامی بینک ہے۔ اس پہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ میری اپنی رائے نہیں ہے بھائی، میں نے پہلے بھی کہا کہ میری کوئی دینی تعلیم نہیں ہے، میں نے کوئی کورس درس نظامی نہیں کیا، کوئی دورہ حدیث کچھ نہیں پڑھا، کوئی کتابیں نہیں پڑھی کسی مدرسے میں جا کے، عربی کا میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ یہ صرف مطلب یہ ہے کہ جو دیکھتے ہیں اس کو مطلب ہے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو بینکنگ سسٹم جو ہے پورے کا پورا، یہ پوری دنیا، پوری کائنات، پورے انسانیت کی تباہی کا سبب بن رہی ہے، کیونکہ دولت بہت ہی کم ہاتھوں میں آ گئی ہے، یعنی 3% یا 2% لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا کی دولت پہ 97% ریسورس پہ قابض ہے، اور اس وجہ سے ان کے پیسہ اتنا ہے کہ وہ رشوت دے کے اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، اپنی مرضی کے قوانین بناتے ہیں، اور اپنے قوانین بنا کے اس کے بارے میں پھر آگے سارا سلسلہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو مات نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کوئی اسلام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کا پروفیسر صاحب کہنا یہ تھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں اسحاق خان ہوتے تھے پریزیڈنٹ یا چیئرمین اسٹیٹ بینک، تو ضیاء الحق صاحب نے 2 کمیٹیاں بنائی تھیں، ایک ٹیکنیکل کمیٹی تھی جس میں بینکر تھے پلس اسحاق صاحب تھے،
دوسری طرف مولویوں کی کمیٹی تھی جس کے سربراہ تھے تقی عثمانی اور ایک کوئی اور میرا خیال میں پیر صاحب تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے. تو انہوں نے جو جب رزلٹ آیا، رپورٹیں آئیں، تو اسحاق احمدی کمیٹی نے ٹیکنیکل نے کہا جی کسی قیمت پہ کسی صورت میں اس کو ہم اسلام کے قریب نہیں لا سکتے، کیونکہ اسلامی معیشت از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اس میں میڈیم ایکسچینج جو ہے وہ بذات خود جو اس کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے سونا، چاندی، جوار، نمک اور یہ مطلب کھجور وغیرہ ہوتی ہے. اس میں تو پیپر کرنسی نوٹ کی ویلیو نہیں ہے، مطلب 1 روپیہ اس کی لاگت ہے اور وہ مطلب ہے 50-5 ہزار کا نوٹ بن جاتا ہے وہ. تو وہ مطلب ہے کسی طریقے سے اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتا، ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اسلامی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایسٹ بیچتے ہیں، لیکن جب ایسٹ بیچتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی قیمت، کسی اشیاء کی کوئی قیمت ہونی چاہیے، کریڈٹ یا جو بھی اس طرح سے کچھ اس کی کئی قیمتیں ہیں. ایک کیش پرائس ہے، پھر اس کے بعد یہ پیسہ کتنی دیر میں واپس کرو گے، 2 سال میں کرو گے یہ قیمت ہوگی، 3 میں کرو گے یہ ہوگی، 5 میں کرو گے یہ ہوگی، 10 میں کرو گے یہ ہوگی. تو یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ بھی اسلام کو ایسی چیزوں کی ترغیب کبھی نہیں دیتا. لہٰذا یہ اسلامی نظام جو ہے نا، اسلامی بینکنگ اس ٹوٹلی حرام ہے. اور ہر مہینے کائبور انٹرسٹ جو ہے اس کو لگتا ہے، کائبور پلس 2%، 3% لگاتے ہیں. وہ اسٹیٹ بینک باقاعدہ اسلامی بینکوں کے نام پہ اناؤنس کرتا ہے کہ یہ آپ لگا سکتے ہیں اور بینچ مارک ہے. شرارت اسٹیٹ بینک نے یہ کی کہ ایک انٹرسٹ کے لفظ کو حرام قرار دے دیا، اس کو نکال دیا. اسی کا سروس چارج، فائنینشیل اکوموڈیشن، مارجن، کئی قسم کے انہوں نے بہانے ہیلے بنا کے تو اس کو جائز قرار دے دیا. اور ہماری عوام بھی اتنی ہے، وہ کہتی ہے جی، ایک عالم جب کہتے ہیں میری ذمہ داری ختم ہوگی، بھائی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا، جیسے مشرک لوگ سردار جو تھے اپنے پیروکاروں کو غلط راستے بتاتے تھے کہ نبی کی بات مت مانو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، سرداروں کو کہیں گے بھائی آپ نے ان کو کیوں لگایا؟ ان کا جی یہ خود لگے ہیں، ہم نے نہیں لگایا ان کو. وہ اپنی اس سے انکار کریں گے اپنی ذمہ داری سے. لہٰذا آپ کو بھی چاہیے اپنی پوری طرح سے چھان بین کر لیں. اس پہ میں ایک فردر ایک ویلو کروں کہ اللہ کی منشا کیا تھی یہ سود کو حرام کرنے کی. سود کو حرام کرنے کی منشا یہی تھی کہ بھی دولت کم لوگوں کے ارتکاز نہ ہو اور کم لوگوں کے ہاتھوں میں اس کا انتظام نہ ہو. اسی وجہ سے انہوں نے یعنی پورے انڈسٹری میں اسلامی بینک جتنے بھی ہیں، یہ کمرشل بینک دیٹ میٹر، کبھی کسی کو لاس نہیں ہوتا. پروفٹ انہوں نے دینا ہی کچھ نہیں. یعنی 1 کروڑ کا لیا، ڈپازٹ لیا، اس سے 5% سود دیا اور آگے اس کو 10% بڑھا کے 10 گنا بڑھا کے 9 کروڑ کے اوپر 10 کروڑ کے اوپر انہوں نے 50% سود لے لیا. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محکمات ہیں، آیات جو واضح ہیں، اس کے بارے میں چاروں اماموں کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا، امام حنبل کا، شافعی کا، امام مالک کا، کہ اس کے بارے میں کوئی آپ تعویل، جواز، بہانہ، ہیلا نہیں کر سکتے، نہ اس کو کوئی چینج کر سکتے، نہ اس کو فلیکس کر سکتے. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی جس میں قرآن آیات بھی آتی ہیں، جس میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جنہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو، اپنے مفتیوں کو خدا بنا لیا ہے. تو اس پہ عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، وہ کرسچن سے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے جا کر یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے پریسٹ وغیرہ کو کبھی ان کی عبادت نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حلال چیزوں کو وہ حرام کہتے ہیں حرام نہیں کر دیتے، یا حرام چیزوں کو حلال کہتے ہیں حلال نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. تو وہی مطلب ہے، ان کی اگر تعویلیں اگر آپ کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ اللہ کے قانون کو آپ کیسے بدل سکتے ہیں. تیسرے، علامہ اقبال کا ایک بہت زبردست شعر ہے، فارسی کا شعر ہے لیکن بڑا ہی مطلب ہے معنی خیز ہے. وہ کہتے ہیں، اب فارسی کا شعر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے، علماء کرام نے مجھے علم اللہ سے ملایا، اللہ کے رسول سے ملایا، حدیث مجھے سکھائیں، سارے مذہب کی ساری چیزیں بتائیں. لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے دین کا چہرہ مسخ کیا ہے، یعنی اس کو خراب کیا ہے، اس سے نبی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین حیرت زدہ ہیں. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگوں نے کس طریقے سے مذہب کو کیسی تعویلوں سے کر لیا ہے. اس میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، پرانی قصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یوم سبت کے نافرمان یہودیوں کو بندر بنا دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. باقی اگر آپ کا اپنا کوئی یہ کیجول اگر چیز اپروچ رکھیں گے تو آگے جا کے آپ خود جواب دے ہوں گے. ہمیں آپ پہ کوئی زور نہیں ہے، کوئی آپ پہ کسی قسم کی آپ کو
پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو آپ تحقیق کر لیں, خود اپنی تحقیق کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. انشاءاللہ اگلی ولاگ میں پھر حاضر ہوں گے.